تو یہ نہیں چاہتے مولانا کہ ہمارے بچوں کا برا حال ہو، لیکن سن لو اب اہم بات، اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہوگی، اگر کسی کے دماغ میں یہ گندگی ہوگی تو سن لو، اگر کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا، مدرسے میں پڑھے گا، مولوی بنے گا، تو کیا کھائیں گا، کیا کھائے گا، کیا ہوگا؟ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب سے کہا، میرے قریبی دوست سے کہا کہ اپنے بچے کو حافظ عالم بناؤ۔ سن لو غور سے کیا کہا حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں میں نے میرے قریبی دوست کو کہا کہ اپنے بچے کو حافظ عالم بناؤ، تو وہ قریبی دوست نے کہا مولانا شیخ صاحب اگر بچہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا تو کیا کھائے گا؟ تو حضرت شیخ نے عجیب بات لکھی کہ لوگ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ حافظ بناؤں گا تو کیا کھائے گا، عالم بناؤں گا تو کیا کھائے گا، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ علماء بہت کھاتے ہیں۔ ارے کچھ سمجھے اشارہ؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا تو کیا کھائے گا، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ علماء بہت کھاتے ہیں۔ میرے دوست قاری احمد علی کا ایک جملہ ہے مولانا، وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ علماء کا پیٹ مرغیوں کا قبرستان۔ کیا ہے؟ علماء کا پیٹ اب پسند نہیں کرتے، ہاں لوگ پسند نہیں کرتے، اب نہیں تو پسند۔ سنو یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر دماغ میں یہ بات ہوگی کہ عالم بنے گا، حافظ بنے گا، مدرسے میں پڑھے گا تو کیا کھائے گا؟ سن لو ایک جملہ سن لو۔ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے بھی یہ کہا ہے، دنیا داروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایک شخص کپڑوں پر محنت کرتا ہے، کپڑے سیتا ہے، درزی کا کام کرتا ہے، تو وہ کپڑے اس کے بہترین رزق کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایک شخص سیمنٹ پر اور اینٹوں پر اگر وہ محنت کرتا ہے، دیوار تعمیر کرتا ہے، بلڈنگ بناتا ہے، تو وہ اینٹیں، وہ سیمنٹ، وہ مٹی، وہ گارا، وہ اس کی بہترین رزق کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایک شخص لکڑیوں پر محنت کرتا ہے اور ٹیبل اور کرسیاں بناتا ہے، تو وہ لکڑیاں اس کے بہترین رزق کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو حضرت شیخ کہتے ہیں کہ ایک بچہ، ایک شخص اگر وہ زندگی بھر قرآن کے علوم کی محنت کرتا ہے اور قرآن کے علم کی نشر و اشاعت اور قرآن کو سنانے اور سیکھنے اور سکھانے میں لگتا ہے، تو کیا اللہ اس کے بہترین رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ بے شک۔ ارے بولو بھائی، بالکل کرے گا۔ بلکہ میں تو ہنستے ہنستے اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ علماء کے کپڑوں اور ان کی کڑک استری کو دیکھ کر کئی لوگ پریشان ہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں، جب کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو چاروں طرف سے آتا، تو میں نے کہا بے وقوف ہے، دو سائیڈ تو مین بھول گیا، 6 طرف سے آتا، رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک نیچے، ارے بولو اوپر۔ ارے میرے بھائی یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو 3% امت کے بچے، میری بہنیں بھی بیٹھی ہے، 3% امت کے بچے جو مدرسوں میں آ رہے ہیں، اور جیسے شاید مفتی یوسف صاحب نے کہا یا مولانا حلیم اللہ صاحب نے کہا کہ کون سے بچوں کو ہم بھیج دیتے ہیں عام طور سے کہ جو وہاں نہ چلتے ہو، یا وہ لوگ بھیجتے ہیں کہ جن کے پاس میں ڈاکٹر بنانے کے لیے پیسہ نہ ہو۔ ہمارے میڈیکل کالج میں MBBS کے لیے مولانا MBBS کے لیے 1 کروڑ روپیے ڈونیشن دے رہے ہیں لوگ۔ کتنا؟ 1 کروڑ ڈونیشن دے رہے ہیں۔ اس میں بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ 1 کروڑ دے رہا ہے، میں 1/10 دوں گا، مگر اس کا ایڈمیشن کینسل کر کے میرا ایڈمیشن لے لو۔ دنیا کی تعلیم میں آج ہم خرچ کر رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر دماغ میں یہ ہوگا کہ یہ مولوی ملا ہے، یہ دین کی ہی تعلیم کی بات کریں گے، ایسا نہیں۔ یہ بڑے علماء، ہمارے اسلاف، ہمارے استادوں کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یقین مانو یہ مدارس کے علماء اور ہم لوگ کبھی بھی قطعی طور پر دنیا کی اچھی سے اچھی تعلیم کے لیے منع نہیں کرتے ہیں۔ بناؤ اپنے بچوں کو بہترین ڈاکٹر، ہم منع نہیں کرتے،
بناؤ اپنے بچوں کو بہترین وکیل، ہم منع نہیں کرتے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی کا ایک جملہ وہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا ارشد مدنی نے ایک مرتبہ دنیا کی تعلیم پر بولتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں کہتا ہوں مسلمانوں کہ بناؤ اپنے بچوں کو بہترین وکیل، کیونکہ آج مسلمانوں کے سینکڑوں ہزاروں جوان بے قصور جیل کی سلاخوں میں بن پڑے ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس، جمعیت علماء کے پاس ان بے قصور سینکڑوں ہزاروں جوانوں کا کیس لڑنے کے لیے اچھے مسلمان وکیل نہیں ہیں۔ منع نہیں کرتے ہم لوگ دنیا کی تعلیم سے۔ بنائیے بہترین انجینئر، بنائیے بہترین ڈاکٹر، لیکن افسوس مولانا صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی تعلیم کو تو اہمیت دے رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس میں دین کی تعلیم کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟